دنیا میں رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور رسول اللہ کے خاندان کے عورتوں کا پردہ ہر خاص و عام کے لبوں پہ قصیدہ بنا ہوا تھا۔ ہر انسان رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت کی قصے بیان کرتا تھا، رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کی پردے کی مثال دیا کرتا تھا۔ یزید نے چاہا کہ آل رسول کی مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، ان کے لاشوں کو پمل کیا جائے اور رسول اللہ کے بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں پہ گھرایا جائے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے رسول اللہ کے بیٹیوں کے پردے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ بس کربلا کے بعد رسول اللہ کے نواسے کا لاش کو پمل کر کے بیویوں کے خیم جلا کے تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا۔ کبھی سمیر سکینہ کو تاناچی مارتا ہے، کبھی کوئی ظالم بیویوں کو ستاتی ہے۔ جب فوج یزید امام زین العابدین کے پاس پہنچے اور چاہا کہ رسول اللہ کی اس چراغ کو بھی بجھا دے تو بی بی زینب ان ظالموں سے آکے کہتی ہے، اے لوگو، یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیویوں کو بھی شہید کر دو۔ یزید کے فوج نے جب امام زین العابدین کو ہاتھ لگایا تو ان کا شریر بخار میں گرم تھا۔ فوج یزید نے کہا، یہ تو بہت بیمار ہے، شاید راستے پہ ہی شہید ہو جائے۔ بس بیویوں کو رسی سے باندھ کے اس قیدی بیمار سید کو زنجیروں سے جکڑ کے گھوڑے کے ساتھ کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نیزے پہ سوار تھے اور رسول اللہ کے بیٹیاں بے پردہ قید ہو کے چل رہی تھی اور فوج یزید جھوم رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے رسول اللہ کے بدلے رسول اللہ کے خاندان سے لے لیا۔ اب جب یزید دربار پہنچیں گے تو ہمیں جھولی میں پیسے سونے سے بھر دے گا۔ لیکن کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد پیغام دیا کہ پہلے رسول اللہ کے خاندان کو کوفے لے کے آؤ، ان کے غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کے دربار لے کے جانا۔ عبید اللہ کی حکم نافذ کیا۔ جب کوفے میں رسول اللہ کا خاندان آئے تو وہاں کوئی چھت کے اوپر جا کے ان کو پتھر مارے۔ بس کوفے کی گلیوں سے رسول اللہ کا خاندان گزارتا رہا، کوئی کہیں سے پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے، کہیں سے کوئی باغی کہتے ہیں تو کہیں سے کوئی بے پردے بیویوں کا تماشا دیکھتا ہے۔ بی بی زینب اور ام کلثوم اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے صبر کرتی ہے۔ بس جیسے ہی کوفے کی دربار پہنچے تو ابن زیاد نے کہا، سمیر، رسول اللہ کے خاندان کے اس ایک مرد کو زین العابدین کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ سمیر ہنس کے کہنے لگا، ان بنی حسین میں کوئی تو ہو جو اپنے مردوں اور عورتوں کی غربت کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد زور زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب فرماتی ہے، اے ظالم، اللہ کے ان سب سے ڈرو، ہم انہی رسول کے بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی حکم کے بغیر اپنے زبان تک کو حرکت نہ دی۔ اور تمام فوج یزید کو دیکھ کے بی بی زینب نے فرمانے لگی، ہاں، میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کو ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی۔ اے لوگو، میرا بھائی حسین رسول اللہ کا نواسا تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کے امن اور محبت کا پیغام دیتا رہا۔ کیا قصور تھے میرے بھائی کا؟ بتاؤ، روزے محشر کیا منہ دکھاؤ گی جب اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا؟ فوج یزید نے زور زور سے ہنسنے لگی اور بی بی زینب اور امام زین العابدین ان مردے لوگوں کو مردہ ضمیر کو بیدار کرتے رہے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتے ہیں کہ اپنے فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ کوئی ظالم کہتا ہے، اے ہمارے آقا، آپ کی قید میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والے ایک صفی ہے، اس کو بلاؤ۔ زید کہتے ہیں، ہاں، مختار کو لے کے آؤ۔ بس جیسے ہی زنجیروں سے جکڑ کے جناب مختار صفی لے کے آتے ہیں اور ابن زیاد خوشی سے کہتے ہیں، اے مختار، تو اولاد رسول اولاد علی کا چاہنے والا ہے، دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جناب مختار ان کے کٹے ہوئے سیر کو نیزے پہ بلند ہے اور امام حسین کا سیر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے اور اس کی توہین کر رہا ہے، اور اس مرزانے کے بیٹے کو شریر سے وہ الگ کر دو۔ اتنے دیر میں امام زین العابدین حضرت مختار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، چاچا مختار، یہ سیر اکیلے نہیں، ان کٹے ہوئے سیروں کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ
रसूलुल्लाह के बेटियां भी कैद होके दरबार में खड़ी है। हजरत मुख्तर चीख के रोती है और रसूलुल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि या रसूलल्लाह, इन जालिम लोगों ने दौलत और ताकत के नशे से आपके खानदान के साथ इन जुल्म किया जिसको तारीख कभी भुलाएगी नहीं। फिर इब्ने ज़याद हुक्म देता है, इनके फतेह का जश्न तो अभी शाम बाकी है। रसूलुल्लाह के ख़ानदान को ऐसे ही कैदी बना के शाम की तरफ ले जाओ ताकि यजीद जान ले कि हमने उसके हुक्म के सामने रसूलुल्लाह के ख़ानदान पे भी रहम न किया। लेकिन अल्लाह का अदालत अभी बाकी था। तारीख ने लिखा, जहाँ जहाँ से बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजारते गए, अपने खुतबों से लोगों के ज़मीर को ज़िंदा करते गए और लोग जो उनको पत्थर मार रहे थे, आले रसूल के खुतबों के सुन के उनके आंखों नाम होने लगी। यहाँ तक कि दरबार यजीद ने जब आले रसूल का काफिला पहुँचा तो यजीद का महल यजीद पे लानत करने लगा और यूँ बगावत पूरी दुनिया में कायम हो गई। आज भी यजीद के लिए हर मुसलमान अपने दिल में नफरत रखता है। आज भी हर मुसलमान यजीद पे लानत करता है। आले रसूल के गम में अपने आंखों को नाम करता है। सलाम हो हर आँख पे जो गमे हुसैन में रोती है, जो रसूल